نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وقال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا معه في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير شبابكم من تشبه بكهولكم وشر كهولكم من تشبه بشبابكم، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔
اپنے اسلام کی نہیں بھائی جو ہے وہ سے اپنے اسلام کی تاریخ الٹ کر دیکھو، اپنا گزرا ہوا ہر دور پلٹ کر دیکھو۔ کچھ تو بولو نا، آپ کو بھی نہیں کچھ تو بولنا ہے۔ آپ لوگ خالی شاعر حضرات پڑھے تو داد ملتی ہے، ہم اگر پڑھتے ہیں تو فریاد ملتی ہے۔ شعر سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا سمجھ؟ اب پھر پڑھوں گا، آپ کو بولنا پڑے گا۔ اپنے اسلام کی تاریخ الٹ کر دیکھو، اپنا گزرا ہوا ہر دور پلٹ کر دیکھو۔ بولے لیکن صحیح نہیں بولے۔ یہ کون بات کر رہے ہیں؟ وہ اکابرین کو بھی بلاؤ اور بٹھاؤ۔ یہ بار بار دیگوں کی آواز آئے گی تو میں بیان بھی لمبا نہیں کروں گا، کھانے کی محبت نہیں۔ بولے سبحان اللہ بولے آپ، ارے پوری بات سنو، لیکن صحیح نہیں تھی، کیونکہ ہر شعر پر، ہر مصرے پر، ہر جملے پر سبحان اللہ بولا نہیں جاتا۔ میں ایک جگہ پر گیا دعا کے لیے، میرے دوست کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، انہوں نے گھر میں ایک دعا کی مجلس رکھی، مجھے بلائے، گئے قرآن پاک پڑھے، دعا کرنے سے پہلے چھوٹی سی مجلس منعقد ہوئی، قرات نعت، کچھ موت کے بارے میں، والدین کے بارے میں بات کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے پہلے ایک بچہ آیا، وہ ایک نظم پڑھنے لگا، مشہور نظم موت کے بارے میں۔ مجمع بھی بہت مختصر تھا، 100-150 دیتے تھے۔ بچہ پڑھنے لگا، موت آہستہ آ کر یہ بولی، پورا مجمع سبحان اللہ، یہاں بھی بول رہا ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی موت کی آمد پر اگر سبحان اللہ کہیں گے تو پھر موت ہم کو نہیں چھوڑے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں، خاص طور پر آج نوجوانوں سے بات کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، ہم کس دھرم کے ماننے والے ہیں، ذرا یہ تو سوچ پیدا کرو، تب جا کر یہ پتا چلے گا کہ ہم کو کب، کہاں اور کیسا بولنا ہے۔ ایک ایک نوجوان سے گزارش ہے کہ پوری توجہ میرے سامنے رکھ دے۔ اسٹیج میں بیٹھے ہوئے تمام علماء کرام کا درد آواز بن کر آپ کے سامنے بات کرنے کا ارادہ ہے، نہ کمال ہے نہ کرامت ہے، بزرگوں کی دعائیں ہیں۔ آج آپ میں سے ہر ایک کی توجہ لینا چاہتا ہوں۔ جلسے بار بار کرنا یعنی محبت ہے، نہ اسلام ہے نہ ایمان ہے۔ سننے کے بعد عمل کرنا یہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے۔
ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کا کلام سلامت اور محفوظ ہے، اور ہمارے پاس پیارے آقا کی زندگی کا ایک ایک جملہ محفوظ ہے، اور ہمارے پاس پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ پھر سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی 60 پر 3 سال کی زندگی کا ایک ایک عمل رب کعبہ کی قسم ہمارے پاس موجود ہے۔ اور آگے میں کہوں ہمارے پاس مکے کی زندگی ہے، ہمارے پاس مدینے کی زندگی ہے، ہمارے پاس صحابہ کرام 1,44,000 صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے پاس موجود ہے۔ بات یہی بند نہیں ہوتی پیارو، ہمارے پاس صحابہ کے بعد کے اکابر امام ابو حنیفہ کی زندگی ہے، امام شافعی کی زندگی ہے، امام مالک کی زندگی ہے، امام احمد بن حنبل کی زندگی ہے، ہمارے پاس امام بخاری کی زندگی ہے، امام مسلم کی زندگی ہے۔ انبیاء کی تعداد طے ہے، صحابہ کی تعداد طے ہے، مفسرین کی تعداد طے نہیں، محدثین کی تعداد طے نہیں، اولیاء کی تعداد طے نہیں ہے۔ میں کس کس کا نام لوں؟ رب کعبہ کی قسم اتنی آباد امت نہ کسی نبی کی تھی نہ کوئی اور مذہب، ہماری آقا کی امت آباد ہے، پھر بھی آج ہماری جہالت کا کیا کہنا کہ ہم کو نہ سلام صحیح کرنا آتا ہے، نہ سلام کا جواب صحیح دینا آتا ہے، سبحان اللہ کہاں بولنا آتا ہے، الحمدللہ کہاں بولنا آتا ہے، ماشاءاللہ کہاں بولنا آتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون قرآن پاک کی آیت کا جز ہے، سورۃ البقرہ 2 پارہ 2 صفحہ، حافظی قرآن کا حساب بتا رہا ہوں۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون کی تفسیر میں آتا ہے کہ درد پر کہا جانے والا یہ جملہ اللہ نے کسی نبی کی امت کو نہیں دیا تو میرے نبی کی امت کو دیا۔ درد تو آدم کو بھی ملا، آدم کی اولاد کو ملا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات میری؟ ارے منڈی تو ہلاؤ رے بابا بھائی، بار بار اسٹیج میں مت چڑھو مولانا، کوئی چڑھتا ہے تو زلزلہ آ رہا ہے، مجھے ڈر ہو رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات میری؟ ابھی تقریر شروع نہیں کیا، ہمیں اشعار پڑھنا ہے، نوجوانوں سے بات کرنا ہے، لیکن ایک درد تو آدم کو بھی ملا، آدم کی اولاد کو بھی ملا درد۔ آدم کا اس سے بڑا درد کیا ہو سکتا ہے کہ وہ آسمان سے اتارے گئے، جنت سے بھیجے گئے، جنت سے نکالے گئے۔ انبیاء کے بارے میں بات کریں گے تو احتیاط سے بات کرنا پڑے گا، کیونکہ انبیاء کی طرف منسوب ہونے والے جملوں کا بھی حساب ہوگا۔ نبیوں کے بارے میں بات کرے تو ادب سے کرنا، صحابہ کے بارے میں بات کرے تو ادب سے کرنا، ائمہ محدثین و مفسرین کے بارے میں بات کرے تو ادب سے کرنا، علماء کے بارے میں، حفاظ کے بارے میں، ائمہ کے بارے میں، خطبہ کے بارے میں، معلمین کے بارے میں، مدرسین کے بارے میں، اپنے بڑوں کے بارے میں جب بات کریں گے تو ادب سے بات کرنا، اسی کو اخلاق کہتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ میرے استاد محترم بخاری شریف کے حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آج بہت خوش ہوں، قسم اللہ کی بہت خوش ہوں کہ آج کا آپ کا یہ جلسہ بر وقت شروع ہوا اور مجھے بھی بر وقت بٹھا دیا گیا۔ نہیں، وہ پوسٹ مارٹم کرنا نہیں چاہتا، ورنہ میرا پوسٹ مارٹم ہو جائے۔ ابھی قریب میں ایک جگہ پر گیا، ایڈریس کسی کو نہیں بولوں گا، حضرت کو بولوں گا، مولانا کو بولوں گا، آپ لوگوں کو نہیں بولوں گا، کیونکہ نکاح ہوا یہ بات۔ ایک جگہ پر گیا میں، بلائے 10 تاریخ کو، بٹھائے 11 تاریخ کو، یہ اڑیسہ میں نکاح بلائے بٹھائے
11 तारीख को लिखा है, कितने बजे? रात के 2:30 बजे लिखा है। मैंने कहा कि अहनाफ में शबीना जायज नहीं है, फिर भी आज एक दिन के लिए मैं जायज होने का फतवा देता हूँ। बयान सुनने की क्या जरूरत, पीछे खड़े हो जाओ, एक 4 रकात नमाज तो पढ़ा दूं। और हमारे घर का उसूल है, अब्बा जान रहमतुल्लाह अलैह जिंदा थे, अम्मी जान रहमतुल्लाह अलैहा जिंदा थी, उनके लिए भी यही कानून के बेटे मुज़म्मिल तुम जहां भी जाओ, दिन भर के कामों से मसरूफ होकर सफर शुरू करने से पहले या आराम करने से पहले एक फोन जरूर कर देना। ये हमारे अब्बा का कानून था, अम्मी का कानून था। अब्बा का भी इंतकाल हो गया, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, अम्मी का भी इंतकाल हो गया, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। मेरे फोन करने में ताख़ीर हो जाती तो खुद वो लोग फोन कर देते। अब बीवी तो है अल्हम्दुलिल्लाह, उसका भी यही कानून है कि तुम दिन भर के काम से फारिग हो गए तो सफर शुरू करने से पहले या रहना है तो क़ियाम करने से पहले एक फोन करो, क्योंकि मैं वो पीएम हूं जिसकी बीवी है। अरे पूरे मुल्क में 2 ही पीएम है, मेरे नाम के पीछे इतना नहीं पड़े, के पीछे पड़े हैं। तो नहीं करूंगा, नहीं वजाहत करूंगा तो फिर ग्रेड गिर जाएगा। हर चीज को खोल कर बयान करना जरूरी नहीं है, उस चीज को छुपा कर रखना, उस चीज को छुपा कर रखना ही है। लोग पूछ रहे मुझे, मैंने कहा कि इतना टेंशन लेने की जरूरत क्यों है? क्या 2 पीएम नहीं हो सकते? हो सकते हैं। एक जिस्मों पे राज करने वाला, एक दिलों पे राज करने वाला, एक झूठ बोलने वाला, सच बोलने वाला, और एक वादे की खिलाफ वर्जी करने वाला, एक वादा पूरा करने वाला, एक विटोट फैमिली वाला, एक फैमिली वाला। मैं भी वही पीएम हूं, इंशाअल्लाह चंद दिन के बाद आ जाएगा पावर मेरे पास। बोलो आमीन। क्यों, बनने का इरादा नहीं है क्या? बनाने का इरादा नहीं है क्या? अगर आप दिल से आमीन बोलते हैं तो आने वाले इलेक्शन में कटक में खड़ूंगा। हंसे तो डाउट हो रहा है, खाना देंगे, रोटी देंगे, मिठाई देंगे, लेकिन वोट नहीं देंगे। कुर्सियां हैं साहब, किसी के बाप की जागीर नहीं है, मुल्क की कुर्सी है। बैठने वाले आते रहेंगे, उठने वाले आते रहेंगे। मेरे प्यारों, कुर्सियां भी बदलती रहेंगी, कुर्सी वाले भी बदलते रहेंगे। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, अब तो कुछ भी नहीं बोल रहे, क्योंकि बोले तो भी अटक रहे आते। सीखने का, सिखाने का माहौल है, डरने की, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। ना आप मुझे मारेंगे, ना मैं आपको मारूंगा। आपसे मुझे कुछ मिलेगा, मेरे से आपको कुछ मिलेगा, इतना ही तो होगा। ये भी मदरसा है, ये भी सबक है, ये भी दर्स है। सबक की शक्लें अलग अलग होती है। मकतब में भी सबक होता है, मस्जिद में भी सबक होता है, मदरसे में भी सबक होता है, दारुल उलूम में भी सबक होता है, नदवा में भी सबक होता है। पढ़ाने वाले वहां भी पढ़ाते हैं, पढ़ने वाले वहां भी होते हैं। एक शक्ल ये भी है, थानवी ने लिखा है, जलसा भी मदरसा है।